بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نوجوانوں، عزیزوں اور گھروں میں ہماری مائیں اور بہنوں، جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے، میری گزارش ہے اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے اور اپنی مائیں اور بہنوں سے کہ آج آپ کے اس مکتب کا یہ سالانہ جلسہ ہے۔ اگرچہ تعداد کے حساب سے بہت تھوڑا سا چھوٹا سا ہے، یعنی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے جو آج کل علاقے میں جلسے ہو رہے ہیں بڑے بڑے، لیکن یہ کہ نوعیت کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جس جوش خروش سے اور جس لگن سے اور جس درد دل سے یہ بزم، یہ محفل سجائی گئی ہے، یقیناً وہ قابل اعتماد ہے۔ یہاں یہ جو بچے پڑھتے ہیں، انہوں نے بڑی محنتیں کی ہے، اور یہ پروگرام کوئی ایک یا دو دن کا کام نہیں، بلکہ اس کے پیچھے مہینوں کی تیاریاں ہیں، ہفتوں کی تیاریاں ہیں۔ بچوں کے دلوں میں جوش ہے، ولولہ ہے، خوشی ہے، اور انتظامیہ جو یہاں کے کمیٹی والے لوگ ہیں اور جو یہاں کے نمازی حضرات ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، ان کو بھی اس پروگرام کو لے کر کے ایک فکر ہے، ایک لگن ہے۔ تو میری گزارش ہے اپنے نوجوانوں سے جو یہاں بستی میں موجود ہیں لیکن وہ ابھی تک نہیں آئے، ان سے ادب کے ساتھ درخواست ہے، ان سے گزارش ہے کہ جلدی سے جلدی اپنے گھروں کو چھوڑ کر اور اپنی بیٹھکوں کو چھوڑ کر، اپنے کام کو چھوڑ کر یہاں جلسے میں آ جائے۔ آج کا یہ دن ہمیں بالکل جلسے کے لیے خاص کرنا چاہیے تھا، کیونکہ کام تو روزانہ ہوتے ہیں اور کسی اہم کام کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، کام کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں مسجد میں اسلاف، اکابر، علماء تشریف لا رہے ہیں، ہم یہاں موجود نہ ہو، وہ باہر سے آئے ہمیں کچھ بتانے اور سنانے کے لیے، ہمارے مائیں اور بہنیں اپنے گھروں سے نکل کر نہ آئے، اور دوست، نوجوان، بھائی، بزرگ وہ یہاں نہ آئے، تو یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ کیونکہ جو آتے ہیں مہمان، وہ صرف دعوت کھانے، ناشتہ کرنے نہیں آتے، بلکہ ان کو بڑی عزت کے ساتھ، بڑی لگن اور بڑی محبتوں سے بلایا جاتا ہے۔ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، وہ بڑے مصروف لوگ ہیں۔ بھائیوں، بزرگوں کا بستیوں میں آنا یہ بہت سعادت اور خیر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آمد کے ذریعے بہت سی مصیبتیں ٹال دیتا ہے۔ یہ بہت بڑے لوگ ہیں، یعنی حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ یعنی جتنے دنیا میں انسان اس وقت بستے ہیں، چاہے وہ دکاندار ہو، کسان ہو، مزدور ہو، کوئی بھی ہو، فرمایا سب سے بہترین آدمی وہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ آپ نے دیکھا دنیا میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں انسان موجود ہیں۔ ایک انسان جب صبح اٹھتا ہے، اس کے ہاتھ میں جب صبح اٹھتا ہے وہ، تو اس کے دن کی ابتدا، اس کے دن کی شروعات اس طرح ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں گاڑی کا ہینڈل آتا ہے، وہ گاڑی چلاتا ہے، اس کو ڈرائیور لوگ کہتے ہیں۔ ایک انسان جب صبح اٹھتا ہے، اس کے ہاتھ میں دکان کی چابی آتی ہے، اس کو ہم دکاندار کہتے ہیں۔ سب دنیا میں جتنے انسان ہیں، سب کے الگ الگ کام ہیں، سب کے الگ الگ پیشے ہیں۔ ایک انسان جب اٹھتا ہے تو اس کے ہاتھ میں مٹی کھودنے کی کاسی آتی ہے، ایک کدال آتی ہے، اس کو ہم کسان کہتے ہیں۔ لیکن یہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ جب صبح اٹھتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن آتا ہے، رسول اللہ کی حدیث آتی ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن علماء کو نور کے منبروں پہ بٹھایا جائے گا۔
ایک حدیث میں آتا ہے، مجھے حدیث اللہ کا فضل ہے یاد آتی جا رہی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن علماء کی روشنائی کو، یعنی جس سے علماء کتابیں لکھتے ہیں، حدیث لکھتے ہیں، قرآن کے مضامین لکھتے ہیں، فرمایا کہ قیامت کے دن علماء کی روشنائی کو شہیدوں کے خون سے تولا جائے گا۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ علماء کی روشنائی شہیدوں کے خون پہ بھاری پڑ جائے گی، یعنی جو آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، اس کے جسم سے جو خون نکلتا ہے، اس خون سے عالم کی سیاہی کو، اس کی روشنائی کو تولا جائے گا۔ کتنے بڑے لوگ ہیں، اور وہ لوگ، وہ علماء جو دن رات قرآن پڑھتے، پڑھاتے، سنتے، سناتے ہیں، آپ کے یہاں بستی میں آ رہے ہیں، ہم اپنے گھروں میں موجود ہو، یہ انتہائی بدقسمتی ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ ہمیں اپنے گھروں سے نکلنا چاہیے، یہاں آنا چاہیے، ان کو سننا چاہیے، علماء سے جو محبت ہونی چاہیے ہمیں اس کا ثبوت دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پروگرام ہو رہا ہے، یہ اس کے کئی مقصد ہوتے ہیں۔ یہ جو ہوتا ہے پروگرام، سارے مدرسوں میں جلسے ہو رہے ہیں، جلسوں کا سیزن چلا ہوا ہے، اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ ان میں ایک بڑا مقصد اس کا یہ ہوتا ہے، جلسے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے کی کارکردگی کو، بچے پورا سال جو پڑھتے پڑھاتے ہیں، پورا سال جو بچے جو گھنٹہ لگاتے ہیں، پڑھتے ہیں، استاد کو سناتے ہیں، استاد کی بات کو سنتے ہیں، اس بچے کی سال بھر کی کارکردگی کو لوگوں کے سامنے لایا جائے۔ تو بچے یہ جو پڑھ رہے ہیں نا، کوئی قرآن سنا رہا ہے، کوئی مکالمے پڑھ رہا ہے، یہ پورے سال کی کارکردگی ہے۔ آپ نے دیکھا جب کوئی حلوائی کوئی چیز بناتا ہے، مثلا حلوائی حلوہ بناتا ہے، یا کوئی مٹھائی بناتا ہے، یا چاول پکاتا ہے، مثال کے طور پہ ایک چاول بنانے والے نے ایک دیگ چاولوں کی پکائی، تو کیا وہ اس کو چیک کرنے کے لیے پورے دیگ کے چاول کھائے گا؟ یہ ساری ڈیگچی اس نے کھانی پڑتی ہے، پورا بھگونا کھا جاتا ہے، تب اسے پتہ چلتا ہے اس میں میٹھا کم ہے یا نمک کم ہے؟ نہیں، بلکہ تھوڑا سا اس میں سے چاک کے دیکھتا ہے، تھوڑے سے چاول اس میں سے اٹھاتا ہے بیچ سے یا اوپر سے، اور اس میں چاک کے دیکھتا ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے اس میں میٹھا کم ہے یا نمک کم ہے، اس کی نوعیت کا اس کا علم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، سارا قرآن تو آپ کو نہیں سنا سکتے، ساری چیزیں تو آپ کو نہیں سنا سکتے، لیکن ان کے پڑھنے کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے اندر مٹھاس کتنا ہے، ان کے اندر نمکین کتنا ہے، ان کے اندر محنت کتنی ہے، ان کے حرفوں کی ادائیگی کتنی ہے، ان کا حوصلہ کیسا ہے، ان کا سب چیزوں کا علم ہو سکتا ہے اگر تھوڑا سا سن لیا جائے۔ تو خاص طور پہ وہ والدین، وہ ماں باپ جن کے بچے یہاں پڑھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، چاہے اس کی ماں ہو، اس کی بہن ہو، اس کے بھائی ہو، اور اس کے باپ ہو، اس کے ابا ہو، سب جو ہے جن کے بچے یہاں پڑھتے ہیں وہ یہاں حاضر ہو جائے، اپنے بچے کو دیکھے وہ کیا پڑھتے ہیں، کیسا پڑھتے ہیں۔ ہمارا بچہ استاد کو 4-5 گھنٹے دے رہا ہے روزانہ، استاد ان کو کیا سکھاتا ہے، کیا پڑھاتا ہے۔ تو میری گزارش ہے یہاں کے دوستوں سے، بزرگوں سے جو ابھی تک نہیں آئے، اپنے گھروں میں ہے یا اپنے بیٹھوں میں ہے، اور ہماری وہ خواتین حضرات، ان سے گزارش ہے کہ وہ جلدی سے جلدی یہاں پروگرام میں آ جائے۔ بچوں کا پروگرام ہو رہا ہے، اپنے بچے کو دیکھیں کیسا پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ میری آواز کو سنا جائے گا، اور آواز کو سن کر اپنے گھروں سے نکل کر یہاں حاضر ہوا جائے گا۔